ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا موقع ہے، اور اب آئیے آغاز کرتے ہیں اعتکاف کی فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کا۔ اور دروازے اس پروگرام کے میں آپ کے لیے کھول رہا ہوں۔ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے، اور جو سوال آپ جید علماء کرام سے کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو منتظر ہوں۔ پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اعتکاف کی فضیلت ہے اس حوالے سے فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف پہلی امتوں میں بھی تھا روزے کی طرح، لیکن اسلام نے اس ضمن میں اس بات کی تعلیم دے کر کہ مسجدیں صاف ستھری، کیا خوبصورت ارشاد ہے پروردگار عالمین کا کہ اللہ کا گھر تمام گھروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف جنید صاحب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سخی کے دروازے پر اپنے آپ کو اس طرح گرا دے کہ میں کچھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں۔ واہ واہ۔ اعتکاف کہتے ہیں روکے رکھنے کو، ٹھہر جانے کو، یا آج کل کی اصطلاح میں اگر میں یہ کہوں کہ اعتکاف ہوتا ہے دھرنا دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے دو، لیکن یہ میٹھا دھرنا ہے۔ ہاں جی، کیا میٹھا دھرنا ہے کہ اے اللہ میں تو اس سے بخشش کا سامان لے کر ہی یہاں سے اٹھوں گا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت موقدہ کے طور پر ہمیں یہ جو اعتکاف کی نعمت ملی ہے، اس کے ضمن میں علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب تک ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں شعب الایمان میں کہ رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھنا 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور آخری عشرے کا اعتکاف آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا ترکی خیمہ لگا کر، پھر 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن بھی اعتکاف کیا، پھر 10 دن کا اعتکاف تو آپ کا زندگی بھر رہا، اس کی وجہ سے اعتکاف سنت موقدہ بن گیا۔ اچھا، سرکار علیہ السلام نے جو ویسے 10 دن کا آخری اعتکاف آپ فرمایا کرتے تھے، اور جو آخری جب سال تھا جب پردہ فرمایا تو 20 دن کا اعتکاف کیا آپ نے۔ 20 دن کا بھی کیا آپ نے۔ اور اس اعتکاف کی سب سے بڑی چیز جو تھی کہ انسان پوری طرح رمضان کی برکتوں کو سمیٹے، اور خاص طور پر آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو انعامات ملنے والے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر وہ کر لے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، سبحان اللہ، غفر لہ من ذنبہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اعتکاف بنیادی طور پر انسان کو خود شناسی کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دنیاوی لذتوں سے ہٹ کر بیابانوں میں گزارنا، رہبانیت اختیار کرنا، احبار بن جانا کہ زندگی کی لذت، اسلام نے بڑا خوبصورت نظام دیا کہ سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں 8-10 دن بیٹھ کر 9 دن بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو، اس کو راضی کر لو، اور جب تم وہاں سے نکلو گے تو فرشتے تمہیں مبارکباد دے رہے ہوں گے، خبریاں سنا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ اس میں ظاہر ہے جو اعتکاف کی اقسام ہے، شرائط، پھر جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ وجود مسجد میں ہو اور دل دنیا میں ہو تو مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، مہربان علی صاحب DG خان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ مہربان جی، میرا عرض یہ ہے کہ کوئی فون آ جاتا ہے تو وہ میں اٹینڈ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا؟ کہاں فون آ جاتا ہے پہلے تو یہ بتائیے۔ مثلاً کوئی بھی کر دیتا ہے نا کسی جگہ سے بھی،
موبائل پہ بچے پردیش میں ہیں مثلاً ان کا بات کرنا پڑتا ہے. یا آپ میرا خیال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی فون کر دیتا ہے تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ لال خان صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. السلام آپ میری طرف سے السلام. وعلیکم السلام جناب, فرمائیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں, ان کو میں اپنے ساتھ نماز پڑھاتا ہوں, تو ان کو سمجھانے کے لیے میں تکبیرات یا تسبیحات میں یا تلاوت تھوڑے کہیں کہیں اونچی آواز میں کر لیتا ہوں. ان کی آواز میں کر لیتے ہیں, اس میں کوئی اونچی آواز میں کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بچوں کی عمر کیا ہے آپ کی؟ بڑا 9 سال کا ہے, باقی اس سے چھوٹے ہیں. بالکل ٹھیک, اونچی آواز میں کر لیتے ہیں آپ تلاوت. بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسز منصور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں کیا جو ہے ان کی اہمیت ہے وہ مجھے بتائیں, اور ایک اور بات کہ جو الٹا سوتے ہیں سننے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے جو لوگ الٹا سوتے ہیں, تو پلیز اس بارے میں بھی مجھے بتائیے گا. الٹا سونے کے حوالے سے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی, پہلا سوال اعتکاف کے دوران ٹیلی فون کال کا ریسیو کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, یہ جو انہوں نے سوال پوچھا اور اس میں انہوں نے تھوڑی سی اس کی پوزیشن واضح بھی کی کہ بچے باہر ہیں یا تو ضرورتاً دنیاوی گفتگو کرنا معتکف کو جائز ہے. اچھا ضرورت اب ضرورت کا پیمانہ خود بنانا ہوگا. جی مطلب اس سے مراد ہے کہ اب سارے کام نہیں نہ شروع کر دے بندہ, اب جتنی ضرورت ہے جس سے کام چل سکتا ہے اتنی تو خرید و فروخت کی بھی اجازت دی ہے اسلام نے اعتکاف کی حالت میں کہ آپ چیز نہ لائیں, وہاں سودا کر سکتے ہیں مسجد کے اندر ہی. معتکف اپنا کام چلانے کے لیے اس کی روٹی کا مسئلہ ہے تو وہ کما سکتا ہے, لیکن اس کو باقاعدہ اڈا نہ بنا لیا جائے, مسجد کو مسجد رہنے دیا جائے. ضرورت کے تحت گفتگو بھی کر سکتے ہیں, دنیاوی بات چیت کر سکتے ہیں, اپنی خرید و فروخت بھی. نہیں, اب اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب ظاہر ڈیٹا پیکج بھی آن ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, کہیں پھر فیس بک کھول لیا, کہیں جو یہ تو جنید بھائی یہ تو پھر اعتکاف کے مقصد کو فوت کر دینے والی بات. پھر اسٹیٹس بھی لوگ لگاتے ہیں اپنا, میں جی اعتکاف میں, یہ دیکھیں سیلفیوں کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ اسٹیٹس بھی لگتا ہے. یہ تو پھر اعتکاف کے مقصد کو فوت کر دینے والی بات. شریعت نے جتنی ہمیں اجازت دی ہمیں اسی حد میں رہنا چاہیے. اچھا وہ کہ ضرورتاً دنیاوی بات چیت, حال حوال پوچھنا ہے, کوئی چیز منگوانی ہے گھر سے, بچوں کو میسج دینا تو کر لیں. اتنا یعنی اب وہ وہی بات ہے نا, پیمانہ انسان کو خود سیٹ کر لینا چاہیے کہ میری ضرورت کے کام کیا ہیں. دیکھیے اگر یہی کچھ کرنا ہے کہ وہاں بھی فیس بک چلانی ہے آپ نے اور سوشل میڈیا کے ساتھ آپ نے اٹیچ رہنا ہے, تو پھر اعتکاف کرنے کا کیا مقصد, کیا فائدہ کیا ہے؟ صحیح بات. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی, آپ وہیں اپنے رہنے دے نہ کریں. مطلب بات وہی نا, جیسے آپ نے فرمایا دھرنا, وہ ایک میٹھا سا دھرنا آپ دینے جا رہے ہیں اور کوئی مطالبات نہیں, ایک ہی مطالبہ ہے, اپنے آپ کو بخشوانے جا رہے ہیں. اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے, وہاں گر جائیں. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ چھوٹے بچے ہیں, اونچی آواز میں تلاوت اس لیے کر سکتے ہیں. اچھا تیسرا یہ کہ فجر کی سنت جو ہے اس کی اہمیت. فجر کی سنت کی بہت اہمیت ہے, اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. فقہاء نے اس کے بارے میں لکھا کہ جیسے کوئی بندہ مسافر ہے تو گاڑی میں یا تو سنتیں پڑھ سکتا ہے, لیکن فجر کی سنت اسی طرح جیسے فرائض کو پڑھا جاتا ہے زمین پہ اتر کے قبلہ رو ہو کر پڑھے, تو یہ یعنی بہت زیادہ اہمیت والی ان کو. ویسے تو جتنی بھی سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے, کبھی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو الگ بات ہے. الٹے سونے کے حوالے الٹے سونا منع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور یہ شیطانی عمل اس کو قرار دیا گیا ہے حدیث پاک میں. کئی حدیث پاک میں جہنمیوں کا بھی طریقہ آتا ہے کہ جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اچھا یہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی بندہ سوئے, عذر الگ بات, ہاں کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی قبر میں تکلیف ہے یا زخم آ گیا ہے تو وہ اس کو, لیکن کسی کی اگر روٹین ہو تو پھر یہ وعید ذہن میں رکھیں. ہاں بلا وجہ نہیں, بالکل عذر کی وجہ سے سوئے تو اس پر یہ وعیدیں نہیں. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ مساجد میں پابندی ہے کہ اعتکاف نہ کیا جائے تو اس صورت میں اعتکاف گھر پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے, گھر میں خواتین کر سکتی ہیں, اور ہم یہ حکومت سے اپیل کریں گے, گزارش کریں گے کہ خدا را کم سے کم بندوں کی جتنی آپ اجازت دے سکتے ہیں مسجد میں وہ دیں. بڑی مساجد میں اس میں ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے اعتکاف ہو سکتا ہے 5 سے 10, اور اعتکاف بھی تو ویسے بھی آئسولیشن ہوتی ہے, بڑا اچھا نقطہ, بہت اچھا نقطہ. آپ جو ہاسپٹلز میں آئسولیشن کر رہے ہیں
اور وہاں اتنا یعنی کیئر بھی نہیں ہے، اور یہاں تو قرآن پاک پڑھنا ہے، باوضو رہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور اپنے ایک خیمے میں رہنا ہے، اپنے خیمے کے اندر رہنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ گزارش ہے بلکہ یوں کہیے میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں کہ جو معتکف ہے وہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو 10 دن تک ویسے ہی کوارنٹین کر دیتا ہے. جس کوارنٹین کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں معتکف تو خود اپنے آپ کو کوارنٹین کر دیتا ہے، ان سے اعلیٰ کر چکا جو وہ ڈیمانڈ کر، اس سے بہت اعلیٰ کر چکا. اور ایک بات یہ بھی کہ دعائیں تقدیریں اور قسمتیں بدل دیتی ہیں. اب جو بندہ آئے ہی وہاں دعا کرنے کے لیے، اور وہ اگر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرے، عالم اسلام کی پوری انسانیت کے لیے دعا کرے گا یا اللہ اس وبا کو ہم سے ٹال، تو آپ بالکل روک رہے ہیں کہ کوئی دعا بھی نہ کر سکے. بلکہ یوں کہیے کہ وہ دنیاوی کوارنٹین نہیں ہے، وہ روحانی کوارنٹین کرتا ہے اپنے آپ کو. اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اعتکاف کے اقسام کے حوالے سے؟ جی، اعتکاف کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اعتکاف واجب ہوتا ہے. اور واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر میں اعتکاف کروں گا. اب اس میں مدت کا تعین بھی ساتھ، مطلب کہ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن 20 دن جتنے بھی اللہ تعالیٰ سے آپ نے معاملہ کیا ہے. اور اس میں ایک چیز میں ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ منت جو ہوتی ہے صرف دل کے ارادے سے واجب نہیں ہو جاتی، بلکہ لازم ہے کہ آپ زبان سے اس کو کہہ چکے ہوں کہ میں یہ کروں گا، زبان سے آپ نے اس کا اقرار کیا ہو، تو پھر وہ آپ پر واجب ہو جاتی ہے. اس کو نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ایک از قبیل عبادات میں سے بھی ہونا اس کا ضروری ہے کہ مطلب عبادات میں سے ہوگی تو پھر وہ نظر وہ منت جو ہے وہ واجب ہوگی، اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا. تو سب سے پہلا اعتکاف جو ہے وہ تو ہے واجب اعتکاف. ٹھیک ہے. اس کے بعد سنت موقدہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری 10 دن کا ہمارے ہاں عرف سے کیا جاتا ہے، اور بعض خوش نصیب جو ہے وہ پورے ماہ کا بھی کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ مطلب 20 دن کا بھی کر لیتے ہیں. لیکن کم از کم منت بھول گیا ہو، مثال کے تو ہوتا ہے نا بھول جاتا ہے آدمی، پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا چیز بھول جائے؟ نیت کے حوالے سے وہ منت جو آپ کہنے کہ اس کو نیت کرنی، پھر اس پر وہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، واجب نہیں ہوگا. اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے صحیح، لیکن واجب نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہے. اچھا ٹھیک ہے. نفلی اعتکاف جو ہے وہ چند منٹ کا، 1 دن کا، چند گھنٹے کا، یا 2-4 دن کا، یا جیسے آخری عشرے کی تاک راتوں کا، آخری عشرے کے تاک دنوں کا، تاک دن اور تاک راتیں ملا کے، یا صرف جمعۃ المبارک کے دن، یا رمضان کے علاوہ بھی جب بھی آپ چاہیں پورے سال میں، تو مسجد میں، جیسے مسجد میں عمومی طور پہ آپ جاتے ہیں، مسجدوں سے ہمیں چاہیے کہ دل لگا کے رکھیں، تو جب مسجد میں جا کے بیٹھے تو وہاں جا کے بیٹھتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں. تو یہ جو اعتکاف ہے جو تھوڑی تھوڑی دیر کا آپ مختلف مواقع پہ کرتے ہیں، یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے. اس طرح یہ 3 اقسام ہوئی. اس میں سے ایک چیز وضاحت کے ساتھ ضروری ہے. یہ تیسری اقسام ہے، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو یہ بیسیکلی پرتاؤ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا نظر آتا ہے کہ غار احرام میں آپ جا کے معتکف ہو جایا کرتے تھے کئی دنوں تک، یا کئی مطلب جو ہے وہ اپنا اوقات تک. جی فیضان تو سارا اعتکاف ہو یا تلاوت ہو یا نمازیں ہوں یا زکاتیں یا حج، اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ. اور اس میں آپ دیکھیں گے تو مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اگر آپ باب رحمت سے داخل ہوں تو بالکل سامنے وہاں پہ پلر پہ لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف. یہ یاد دہانی ہے، اور یہ آپ کو اضافی نیکی دلاتا ہے یہ عمل، کہ آپ جب بھی مسجد میں جائیں، آپ نماز پڑھنے گئے، تلاوت کی، آپ نے ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیت اگر اعتکاف کی کر لی ہے تو اعتکاف کا بھی اضافی اجر و ثواب آپ کو ملتا شروع. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا ستون توبہ جہاں پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ فرمائی تھی، ایگزیکٹلی اس جگہ پہ آپ معتکف ہوا کرتے تھے. ہاں جی، یہ تھوڑا سا اس کو مطلب ہم درست کر لیتے ہیں. ہاں بتائیے. جی، استنہ توبہ جو ہے وہ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موسوم ہے. استنہ سریر ہے مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ایک استنہ سریر ہے. یہ استنہ سریر اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں چارپائی کو. تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر یا چارپائی اعتکاف میں لگائی جاتی تھی، یہ عین وہ مقام ہے. اچھا وہ مقام، اور یہ استنہ توبہ کے ساتھ ہی ہے نا. ٹھیک. اس میں ایک چیز میں وضاحت کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ جو واجب اعتکاف ہوگا اور سنت موقدہ اعتکاف ہوگا، اس میں ساتھ روزہ رکھنا بھی شرط ہوگا. اچھا، بغیر روزے رمضان میں بھی اگر واجب اعتکاف کی منت پوری کر رہے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا ایسا ہوگا. ٹھیک، کالر کو شامل کرتے ہیں. فوزیہ بی بی ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، تو میرے پاس کچھ زیور تھا، تو کچھ سال تو میں اس سے زکوٰۃ ادا کرتی رہی، تو زیور بیچ کے. تو اب اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے، یا بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، میرے 2 بچے، تو میں نے ان کے نام کر دیا بالغ، لیکن شادی شدہ نہیں ہے.
اور شادی شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے. تو کیا یہ میرا عمل جائز ہے؟ یعنی میں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا، نیت یہی تھی. اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کی سادگی. دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں بلقیس صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم. جی جنید بھائی وعلیکم السلام. جی بہن کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں جنید بھائی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ شیر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں فرمائش کرنا چاہتی ہوں. نبی نے ویکھیا میرا گدا میرا مگتا. اچھا فرمائش کرنا چاہتی ہیں. فرمائش خان صاحب نے بات کری جنید بھائی. جی میں نواب شاہ سے بلقیس. اچھا نواب شاہ سے بات کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی اب پروفیسر صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ یہ زکوٰۃ دیتی رہی اپنے زیور پہ، اب ان کو خوف یہ تھا کہ میرا زیور ختم نہ ہو جائے، بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں تو بچوں کو انہوں نے سپرد کر دیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، تو یہ کہتی ہیں کہ کیا میں نے عمل صحیح کیا؟ بچوں کے حوالے کیا ہے، جس کے حوالے ہوا ہے اگر وہ بالغ ہے اور صاحب نصاب ہو گیا تو اس کو بھی دینی پڑے گی. اس کو بھی دینی، بالکل ٹھیک ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی، اب میں زکوٰۃ دینے کے قابل نہ رہا، نصاب میرا ختم ہو گیا، لیکن جس کو دی ہے اب اس کو تو دینا پڑے گا. اس کو دینا پڑے گا. جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اس نے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اللہ کو 100 میں سے 2.5 دینے ہیں. یعنی بہتر پھر یہی ہے کہ اپنے پاس ہی اپنی کسٹڈی میں لے کے زکوٰۃ دیتی رہے، اللہ پر توکل کریں، اللہ برکت دے دے گا. جی ہاں اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی راہ میں دینے والوں کو نوازتا ہے. بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک. مسز حمید لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جنید بھائی. جی بہن. بھائی میرا سوال بھی ہے اور میری عرض ہے دعا کے لیے بھی. میں ہوں، ایک بیٹا ہے اور بیٹے کی شادی کی ہے اور وہ بیٹا گھر چھوڑ کے بہو کے ساتھ چلا گیا ہے، تو میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتی ہوں. تو عرض یہ ہے کہ کیا میں، کیونکہ دن میں مجھے سارا کام کرنا ہوتا ہے، تو کیا میں شام کو نیت کر کے اعتکاف کی صبح فجر تک کی نیت کر سکتی ہوں، اور تاکہ اس دوران میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، لیکن مجھے سحری کے لیے بھی خود ہی اٹھنا پڑتا ہے، تو یہ سارا کچھ میں کیسے مینیج کروں؟ دوسرا بھائی میرے لیے آپ کوئی اسپیشل دعا کریں کہ میں جاب کرتی ہوں، اب ریٹائر ہوں، لیکن اس عمر میں نہ بچوں کو ملنے دیتی ہے بہو اور نہ بچہ جو ہے وہ، بس اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اللہ ان کو اپنے گھر واپس دے. آمین 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 آمین. میں اس طرح کی بات سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چڑھ جاتا ہے کہ ماں کتنے چاہ سے بڑا کرتی ہے اپنے بچوں کو، اور پھر بچے اپنی بیویوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. موقع ہوتا تو میں یقین مانے آپ سے بات کرتا، اور بہت اس پہ تو بڑی طویل گفتگو ہونی چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب. جی مبشر چودھری لاہور سے. جناب مبشر صاحب فرمائیے. جی ایک ہم روزانہ جو نیت کرتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں وابصوم غدن نویت من الشہر رمضان، ہم کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آخری دن ہم روزے کی نیت کریں گے تو وہ تو اگلے دن عید ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ کو بتاتے ہیں، آپ فکر آپ کی کنفیوژن دور کر دیتے ہیں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، بالکل فری ہو جائیں آپ. اچھا جی مجھے آپ بتائیے پہلے مسز حمید جو ہے اب ظاہر ہے وہ بیچاری اولاد چھوڑ کے چلی گئی، کیا کہیں بس، اور وہ بیچاری کہتی ہیں کہ میں رات کو میں ایسے وقت میں اعتکاف کر لوں کہ میں اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے. اچھا پہلے تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ اس کے بچوں کو، اس کے بیٹے کو ہدایت دے اور اپنی والدہ کی خدمت کرے. اور اگر وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی والدہ کے پاس آئیں، اپنی جنت اپنے ہاتھوں ضائع نہ کریں. بے شک. اور دوسرا انہوں کا جو سوال ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں اور آپ نے تھوڑا بتا دیا، کہ وہ اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے چونکہ کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں تو پھر میں اعتکاف کیسے کروں، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بڑے کمرے کی نیت کر لیں اعتکاف کی. ٹھیک ہے. اسی میں اپنا کھانا پینا سارا کچھ اس کے اندر رکھ لیں، اس کے اندر وہ چل پھر سکتی ہیں، سارے کام اس کے اندر رہ کے کر سکتی ہیں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے ان کے لیے اور ان کو باہر بھی جانا پڑتا ہے تو پھر وہ نفلی اعتکاف کریں، پھر سنت اعتکاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب وہ بات ہو رہی تھی پہلے بنیادی طور پہ کل کے روزے کے حوالے سے، ذرا یہ بتا دیجئے ساتھ ساتھ. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں 30 تاریخ کو نیت کروں گا تو وہ تو عید کے روزے کی ہو جائے گی، اب کیا کیا جائے اس میں؟ نویتوں کے معنی ہے میں نے نیت کی، کروں گا نہیں.
میں نے نیت کر لی کل کے روزے کی، جو میں نے اب سحری کھائی ہے اس سے آنے والا روزہ جو ہے اس کی میں نے نیت کر لی، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے اس میں کہ ہم روزہ جو نیت کرتے ہیں یہ رات میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، روزہ شروع دن کو ہونا ہے، تو وہ 30ویں کی جو سوچ رہے ہیں نا وہ عید کا روزہ نہیں بنے گا، وہ 30واں روزہ بھی اصل میں اب سحری اب اس وقت ہم رات میں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رات ختم ہوگی تو روزہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے، اور روزے کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ صبح صادق یعنی سحری ختم ہونے سے لے کے سورج ڈوبنے تک، تو اس دن کی ہم نیت کرتے ہیں، اس سے اگلے دن کی نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا جا رہا ہے، مغفرت کا عشرہ بھی اپنے اختتام کو، 19واں روزہ الحمدللہ ہم تو چونکہ لاہور میں موجود ہیں تو اختیار کر چکے، کراچی والے بھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ اپنا 19واں روزہ اختیار کر لیں گے۔ اعتکاف کے مسائل، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے، وقت چونکہ مختصر پروفیسر صاحب، اعتکاف کی شرائط تو ظاہر ہے بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کی سناپسس لوگوں کو بتائیے۔ اعتکاف کے لیے جس طرح اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں اسی طرح اس کے لیے شرائط بھی الگ الگ ہیں۔ جہاں تک اعتکاف نفل کا تعلق ہے تو اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جتنی دیر کے لیے بھی نیت کر لیں گے اس کے لیے وہ نیت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت بات اہل ایمان کو سامنے رکھنی چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ کے گھر داخل ہوں فوراً نویت اعتکاف، سنت الاعتکاف، بالکل ٹھیک، اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تاکہ ان کا وہاں پر اگر انہیں سونا پڑے، کھانا پینا پڑے تو وہ جائز ہو جائے گا، ورنہ اس کے بغیر مسجد کے اندر پانی پینے تک کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، تو اس لیے وہ اجر بھی ملے گا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے اعتکاف کے لیے ایک حج کا ثواب رکھا، اللہ اکبر، اور اگر اعتکاف منت کا ہے تو جس شرط کے ساتھ منت مانی ہے اسی کے مطابق وہ اس کو اعتکاف پورا کرے گا۔ درست۔ اور جہاں تک تعلق ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے اعتکاف میں ترکی خیمہ لگا کر، تو اس میں بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی نابالغ بھی بیٹھنا چاہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، مسجد ہونی چاہیے جس میں 5 وقت نماز پڑھی جائے، اور اگر ایسی جگہ پر مسجد میں بیٹھیں وہاں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، جماعت کے ساتھ 2 وقت کی پڑھی جا رہی ہے، تو اس ضمن میں فقہاء نے اجازت دی کہ وہ نماز کے اوقات میں جا کر کہیں کسی اور مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ مسجد ایسی ہو کہ جہاں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھی جا رہی ہو۔ اور ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں گا سننے والوں سے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی اجازت مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی دی ہے، اور امہات المومنین اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، لیکن جس طرح یہاں پر یہ وقت آیا ہے کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف نہ ہو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ضرورت تھی اشد ہر مسجد میں 2-3 آدمی حکومت بٹھاتی اور کہتی کہ ابھی دعائیں کریں، تو اس لیے میں گھروں میں بیٹھی ہوئی بہنوں ماؤں سے اپیل کروں گا کہ اس کمی کو آپ پورا کریں۔ واہ، اچھی بات، ہر گھر میں ایک بہن، یہ اچھی تجویز ہے بہت، تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت بھی ہو، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی ایک رغبت دلائی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان بے پناہ نعمتوں والی رات عطا کی ہے اس کو تلاش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جب آدمی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو یقیناً اس کو یہ راتیں بھی میسر ہیں۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات ہے، وہی بات ہے کہ جب انسان مسلمان جو ہے خاص طور پہ فوکس ہو کے بیٹھتا ہے تو وہ جو 5 طاق راتیں اعتکاف کے جو مقاصد ہیں اس میں میرا خیال ہے یہ بھی شامل ہو جائے گا، فرمائیے۔ اصل میں جنید بھائی یہی سب سے بڑا مقصد ہے، شب قدر کی تلاش۔ واہ 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 واہ،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا اس میں یہی فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر اس میں نہیں آئی، دوسرے کا کیا نہیں آئی، اب جو چاہتا ہے وہ آ کے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ تیسرے عشرے میں ہی شب قدر ہے، یعنی 10 دن ہیں، لیکن کوئی ایک رات مل گئی تو 83 برس اور 4 مہینے مل گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ تو عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس میں جو دعاؤں کی قبولیت ہے، جو رحمتوں کا نزول ہے، تو وہ اگر بندہ اس وقت مسجد میں سو بھی رہا ہو مثال معتکف تو ہو تو وہ اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ تو بڑے مقاصد میں سے جو بڑا پہلا مقصد ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ دوسرا، 10 دن میں ہم نے اپنی زندگی میں چینج کیا لانا ہے۔ اگر تو آپ نے آ کے ویسے جو ہم پہلے بات کر چکے کہ اسی طرح آپ کی تبدیلی کوئی نہیں آئی زندگی میں، تو اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح، کم از کم آپ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں آپ نے قرآن پاک کتنا پڑھا ہے، سبحان اللہ، ترجمے کے ساتھ کتنا پڑھا ہے، واہ، قرآن کو کتنا سمجھا ہے آپ نے، کوئی چھوٹی حدیث کی ایک بک آپ کے پاس ہو، آپ کا زیادہ نہیں تو کم از کم 40 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفاعت کی نوید سنائی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا جو میرا امتی میری 40 حدیثیں یاد کرے، سبحان اللہ، اور جو چھوٹی روایات ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ، مختصر روایات، ان کو بندہ یاد کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ ایک بڑا اہم کام کرنے والا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی درستگی، وضو کی درستگی، اپنا یہ جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں، وہاں امام مسجد سے یا کوئی معتکفین میں اگر کوئی صاحب علم شخص ہے تو اس سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقصد مجھے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو زبان جھوٹ میں، چغلی میں، غیبت میں، وعدہ خلافی میں، بہتان تراشی میں اور پتہ نہیں کیا کچھ مطلب مغلظات بکنے میں لگی رہتی ہے، اعتکاف میں وہ زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں اور اس کے محبوبین کے ذکر میں لگ جائے گی، درود پاک میں لگ جائے گی۔ تو وہ سارے گناہ چھوٹ گئے، پہلے نمبر پہ تو وہ گناہ سارے چھوٹ گئے نا جو باہر کرنے تھے زبان سے، وہ چھوٹ گئے۔ اب زبان استعمال ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے پاکوں اور اس کے اور پاکوں کے ذکر میں استعمال ہونی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ غسل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ غسل میں یہ بات یاد رہے، ایک ہے غسل ضروری جو کسی صورت میں بندے پہ غسل فرض ہو جائے، وہ تو ہر صورت اس نے مسجد کے باہر جا کے بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، گرمی کی وجہ سے یا ویسے ضرورتاً بندہ نہا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو غسل خانے فنائے مسجد میں ہوں، فنائے مسجد سمجھا دیجیے گا۔ مسجد کی تعریف یہ ہے کہ مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر، 4 دیواری کے اندر جو غسل خانہ ہے اس میں آپ غسل فرض کے علاوہ بھی نہا سکتے ہیں، گرمی دور کرنے کے لیے بھی نہا سکتے ہیں۔ اور یہ مشورہ میرا ہے کہ آج کل مساجد میں تقریباً ایسے ہی غسل خانے بنائے جاتے ہیں، اور معتکف کو نہانا چاہیے کیونکہ گرمی ہے، پسینہ ہے، سمیل آئے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ نظافت کو اسلام نے پسند کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مقاصد اعتکاف کیا یہ ہے کہ جی ہم اعتکاف کیا ہے تو اب ہمیں پان بھی کھانا ہے تو پتی کا پان بھی چاہیے، تو پھر جا کے اسموکنگ بھی کرنی ہے باہر، پھر واپس آنا ہے فنائے مسجد سے نکل کے، مطلب لوگ اپنی ساری انجوائمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ خدا نخواستہ اگر پوری کر رہے ہوں اور اعتکاف بھی ہو تو مقاصد پھر اس کے جو نظر آتے ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی فرمائیے گا۔ جی ہاں، اور جن بات مطلب جو آداب، میں چونکہ آداب کی بات کر رہا ہوں، اس میں آداب میں شامل ہو جائے گا، آداب اعتکاف اور کن باتوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر ریلیونس ہے اس کی۔ جی ہاں، اگر تو ہم بات کریں مقاصد کی اور آداب کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ کر ہی دیا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نظافت کا خیال رکھے، نہ مسجد کی دریاں آلودہ کرے، نہ مسجد کے فرش کو آلودہ کرے، اور نہ ہی کوئی ایسی بدبودار چیز جیسے کچی پیاز، لہسن یا اور کوئی ایسی چیز جس سے مطلب منہ سے بدبو پیدا ہو، وہ مسجد میں بیٹھ کے نہ کھائے، نہ استعمال کرے، ان سب چیزوں سے بچتا رہے۔ مسجد کے حقوق کا جو ساتھ دوسرے معتکفین ہوں ان کے آرام کا خیال رکھے، وقت کا اپنا تعین جو جدول بنانا ہے وہ اس حساب سے بنائے کہ باقی سب کو اس حوالے سے ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ اگر فنائے مسجد سے وہ باہر جاتا ہے کسی کام سے، جی میں اس طرف آتا ہوں، اب کن باتوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے؟ اگر 1 منٹ کے لیے بھی بغیر کسی عذر شرعی کے یا حاجت طبعی کے مسجد سے وہ باہر گیا 1 منٹ کے لیے بھی، تو اعتکاف ٹوٹ جائے، ٹوٹ گیا۔ جی ہاں، اچھا، اب وہ اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، نہ وہ کسی مریض کی عیادت کو جا سکتا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، جی بالکل نہیں جا سکتا۔ اگر مثال کے طور پہ اس کے بالکل قریبی رشتہ دار کا کوئی انتقال ہو گیا یا فیملی، اعتکاف ختم کر دے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا، اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ اس کی پھر کوئی قضا ہے؟ جی، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی بھی عذر سے مطلب اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، جیسے روزہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اعتکاف کس وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قضا یہ ہے کہ بعد میں وہ 1 دن کا اعتکاف 24 گھنٹے کا کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھے، یعنی وہ 10 جتنے دن کا ٹوٹا ہے اس کے ایکولنٹ ہو جائے گا وہ؟ ہاں، وہ 1 دن کا کرنا وہ اس کے مطلب پورے دنوں کا قضا ہو جائے۔ اچھا 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 اچھا، یہ آسان جتنے بھی اس کے دن باقی تھے، مطلب مثال 3 4 5 6 دن گزر گئے تھے، 3 4 5 6 دن باقی تھے،
تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. قضا صرف یہی ہے کہ ایک 24 آورز کا یعنی پورے ایک دن رات کا جو ہے وہ اعتکاف وہ کر لے گا اور ساتھ اس کے روزہ بھی رکھے گا, تو یہ اس کی قضا ہو جائے گی. ٹھیک. اور کوئی بات اگر آپ فرمانا چاہیں اس حوالے سے؟ مجھے 30 سیکنڈ دیجیے گا. میسج صرف معتکفین کے لیے یہ ہے کہ چونکہ 10 دن مسجد میں رہنا ہے تو کھانا کم سے کم کھائیں. ہاں اچھی بات ہے. اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں کوئی بعض دوست جو معتکفین ہوتے ہیں تو وہ تو اتنے خلوص سے حملہ آور ہوتے ہیں کھانے پہ کہ پریشانی ہو جاتی. اچھا یہ اچھا جملہ ویسے, خلوص سے حملہ آور ہوتے اچھا ہیں. اس میں چاہیے جتنا کم کھائیں گے پیٹ ہلکا رہے گا, بار بار رفع حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, ہوا کا اخراج نہیں ہوگا, عبادت میں زیادہ ٹائم گزرے گا. نیند بھی کم آئے گی نا. جی نیند بھی کم. نارملی آدمی کھا کے سو جاتا ہے. جی بالکل. ویسے تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے اور یہی وہ عبادت جو ہم پورے خلوص سے کرتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا, آپ تشریف لائے اور بڑی رونق آپ لوگوں سے پروگرام میں رہتی ہے. ناظرین کرام آپ کو میں لیے چلتا ہوں مجموعہ کلام کی جانب, خان صاحب کی جانب, لیکن آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کراچی کی اذان فجر کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گا. اور آج آپ کو جو قصہ سنانے والا ہوں صاحب مس مت کیجیے گا, بڑا کمال قصہ. آج حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ ہے. کیا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. اچھا اب بات یہ کہ قصہ تو میں آپ کو سناؤں گا, لیکن جن کے پاس موبائل فونز ہیں ذرا وہ گوگل پہ جائیں تو اسی اور لکھیں لوکیشن آف ہیگرا, HEGRA. ایکچولی اس کو مقام حجر کہتے ہیں اور یہ مدائن صالح کے نام سے بستیاں آباد تھیں یہاں پہ. اچھا یہ ایکچولی شمال مغرب بنتا ہے مدینہ شریف کا, تو وہاں پہ یہ بستیاں اس وقت بھی مطلب یہ سمجھ لیجیے ان کے کھنڈرات اور ان کے محلات جو تھے موجود ہیں. تو اس کو ذرا آپ لوکیشن کو سرچ کیجئے, میں انشاءاللہ اذان فجر کے بعد آپ سے ملاقات کرتا ہوں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن میں, اور آج جو تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی کمال اور انتہائی عبرت ناک تذکرہ ہے. ناظرین حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے. بات کا آغاز کرنے سے قبل میں چونکہ وقفے سے قبل آپ کو یہ بات عرض کر کے گیا تھا کہ جن کے پاس موبائل فونز ہیں ذرا وہ گوگل تو کریں. ایک مقام ہے ہیگرا, ایکچولی یہ ناظرین مدائن صالح بھی کہلاتا ہے اور یہ مقام حجر بھی کہلاتا ہے. اچھا میں تھوڑی سی اس کی آپ کو جغرافیکل ڈائنامک سمجھاتا ہوں. مدینہ پاک سے جب آپ شام کی طرف جاتے ہیں یعنی اس کا جو شمال مغرب کا ایریا ہے ناظرین, لوگوں نے اگر دیکھا ہو تو شمال مغرب کے ایریا میں یہ مقام بیچ میں آتا ہے جسے مقام حجر کہتے ہیں اور انگلش میں اسے ہیگرا کہتے ہیں. یہ مقام جو ہے اس کا ڈسٹنس مدینہ پاک سے تقریباً بنتا ہے تو کوئی 400 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے, اور ایک اور مقام ہے مقام العلا, اس سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ مقام ہے. یعنی آپ کو کلیئرٹی آ گئی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ناظرین اگر آپ گوگل کریں گے تو آج بھی آپ کو بڑے پرانے قدیم ٹوٹے ہوئے سے اور بالکل برباد بالکل تہس نہس آپ کو کھنڈرات نظر آئیں گے. اور کھنڈرات کون سے؟ وہ بھی پہاڑوں کو چیر کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے. انہیں بیسکلی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو عاد کی قوم کو قوم عاد کے بارے میں بتایا تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے. یہ عاد ثانیہ کے, اور کیوں عاد ثانیہ کہلاتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی انہی کی نسل میں سے جو بچ گئے تھے انہی کی نسل میں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف مدینہ کے اگر آپ بالکل یوں سمجھ لیجیے ایسٹ میں چلے جاتے ہیں, ایسٹ ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو قوم عاد تھی وہ بسی ہوئی تھی, اور یہ جو قوم صالح علیہ السلام ہے یہ بیسکلی شمال مغرب کے اندر موجود ہیں. تو یہ آپ کو کلیئرٹی آ گئی. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, چلیں غزوہ تبوک کے موقع پہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں گئے, اور تقریباً کوئی 700-750 کلومیٹر کا پورا فاصلہ تھا جب شام آپ نے پہنچنا تھا ہریکل کو تہس نہس کرنے کے لیے, تو بیچ میں ایک جگہ پہ مقام حجر پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب وہاں پر رکے ہیں تو وہ بالکل وہ عمارتیں تھیں جو کہ قوم سمود کی عمارتیں تھیں, یعنی کھنڈرات تھے. وہیں سے انہوں نے پانی لیا تھا کنوؤں سے, اور پھر آٹا وغیرہ جب بنایا تو سرکار علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو اپنے اونٹوں کو ڈال دو, اس کو کھاؤ مت, اور اس مقام سے آگے بڑھ جاؤ کیونکہ یہ عذاب الہی کی جگہ ہے. تو سرکار علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا. اب آپ کو پوری کلیئرٹی آ گئی. اب آئیے ذرا قصہ سنیے.
حضرت صالح علیہ السلام ناظرین قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے مکمل طور پہ پاک ہو. چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اللہ کے حکم سے اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو کہ حاملہ بھی تھی. اچھا، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو وہ خوبصورت بھی ہو، فربا بھی ہو اور حاملہ بھی ہو. یہاں ایک جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین، چونکہ بات ذرا سی عشق کی یاد آ گئی. یہ انگشت مبارک سے جو آپ نے اشارہ فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے فرمایا. ایک اشارہ یاد ہے آپ کو ناظرین؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا. اب کمال دیکھیے آپ کہ یہاں اشارے سے اگر میں عشق کی بات کرنے جاؤں تو عشق یہ کہتا ہے مجھے کہ جب صالح علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے پہاڑ کی جانب ناظرین اشارہ کیا تو پہاڑ نے بس اس اشارے کا انتظار تھا. اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ منتظر بیٹھا ہے کہ یہاں نبی کا اشارہ ہو اور میں اپنے کلیجے کو چیر دوں. اور وہاں ہمارے نبی کی شان کیا ہے ناظرین کہ وہاں چاند اشارے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگشت مبارک سے چاند کی طرف یعنی میری طرف اشارہ فرمائے تو میں اپنے کلیجے کو چیر دوں. تو آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ہوا یہ کہ اونٹنی نکل کر ایک بچے کے ساتھ، بچہ اس کے پیٹ میں تھا، جیسے وہ نکلتی ہے اس نے بچے کو جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی. اچھا، اس اونٹنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی چال بڑی حسین تھی، وہ اونٹنی بڑی حسین تھی، بہت فربا، بڑی بلند قامت، یعنی بہت ہی بلند قامت تھی، جس کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ میں بہت ڈیٹیل تو نہیں ملتی لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بلند قامت تھی. اچھا، اس کا چلنے کا انداز بھی بڑا حسین تھا، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ ایک راستے سے جاتی تھی اور دوسرے راستے سے واپس چلی جاتی تھی. اچھا جی، اسی بستی میں ناظرین ایک تالاب بھی تھا جس میں پہاڑوں سے چشمہ بہتا تھا پانی کا اور پانی اس میں جمع ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز میں تمہارے سارا پانی یعنی تالاب کا جتنا بھی پانی ہے وہ پی جائے گی اور ایک روز تم لوگ پینا. قوم نے اس کو مان لیا. اب ہوتا یہ تھا ناظرین کہ ایک دن اونٹنی پورا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اس اونٹنی کا دودھ لینے کے لیے قوم آتی تھی اپنے اپنے برتن لے کر اور اس اونٹنی سے دودھ لے جاتی تھی. یعنی یہ سلسلہ اسی انداز سے چلتا تھا اور تیسرے دن پھر جا کر اونٹ کا جو ہے وہ اپنا باری آتی، یعنی اس تسلسل سے معاملہ چلتا رہتا. پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تم اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا. منع فرمایا تھا کہ برائی سے ہاتھ نہ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. یعنی حضرت صالح علیہ السلام تنبیہ کر چکے تھے کہ نہ برائی سے ہاتھ لگانا، نہ اس کی طرف دیکھنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، بس اسے چلنے پھرنے دو اور اسے اپنا کام کرنے دو. چند دن ناظرین قوم جو تھی یعنی قوم سمود جو تھی اس نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور ایک دن ہوتا یہ تھا کہ ان کو پانی ملتا تھا، ایک دن پانی نہیں ملتا تھا اور جو اونٹنی تھی وہ تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے دن وہ اونٹنی سے دودھ بھی لیتے تھے. اب ناظرین ہوا کیا، یہاں پہ کچھ شرارتی لوگ بھی تھے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام صندوق تھا. وہ عورت بہت ہی بدکار قسم کی عورت تھی. اس عورت کی کئی بچیاں تھیں جو بڑی خوبصورت اور بڑی حسین تھیں. ہوتا یہ تھا یہ جو اونٹنی پانی پی لیتی تھی اس کی وجہ سے وہ عورت بڑی تنگ تھی. کیوں تنگ تھی؟ کہ اس کے کچھ جانور تھے جس کی وجہ سے مطلب وہ اس کے جانور وہاں پر اونٹنی کی وجہ سے پانی نہیں پی پاتے تھے. اس عورت نے ایک باقاعدہ مہم، ایک موب بنایا اپنے ارد گرد اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 9 سردار اس قوم کے تھے جن کے نیچے جتھوں کا جتھا تھا لوگوں کا. اس عورت نے 2 لوگوں کو ٹارگٹ کیا اس پوری قوم میں سے. ایک کا نام تھا قیدار بن سالف، یہ وہ شخص تھا جو ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا، اور نام تھا مزدہ، یہ 2 لوگ تھے. ان دونوں کو تیار کیا اور دونوں کو یہ لالچ دی کہ تم اس اونٹنی کو معاذ اللہ قتل کر دو تو میں اپنی خوبصورت ترین بیٹی جو تم چاہو گے وہ تمہیں میں پیش کر دوں گی. بہرحال ناظرین اب اس بات کو میں ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ قیدار بن سالف چونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انتہائی بدکار قسم کا آدمی تھا، اس کا حلیہ بھی تاریخ میں بتایا جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا یعنی بوری آنکھوں والا تھا، پستہ قد تھا اور بدکار عورت کا لڑکا تھا. چنانچہ وہ لڑکا ساری قوم کے حکم سے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس عورت کی موٹیویشن اور اس کی لالچ سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام
منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو معاذ اللہ ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بےہودگی سے گفتگو کرنے لگا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہوا یہ تھا ناظرین کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ جو 9 سردار تھے، یہ انہوں نے ایک مہم بنا لی تھی، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، اب قدار بن سالف جس وقت قتل کرنے کے لیے گیا اونٹنی کو، تو ہوا کیا کہ قدار بن سالف گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ اونٹنی ایک راستے سے آتی تھی اور دوسری راستے سے جاتی تھی، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ اونٹنی آنے والی ہے، تو یہ جو عورت تھی جس کا میں نے آپ کو نام بتایا صندوق، اس عورت نے بالکل موقع غنیمت جانا اور بالکل عین اس وقت اپنی ایک حسین ترین لڑکی کو اس قدار بن سالف کے پاس بھیجا، جس نے جا کے اس کے سامنے اپنا نقاب کھولا، تو وہ اس کے حسن میں اتنا فریفتہ ہو گیا کہ اس نے اس وقت اس کو یہ کہا کہ اگر تو اس کو قتل نہیں کرے گا تو پھر میں تجھے نہیں ملوں گی۔ بس اسی وقت اس نے جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کی کوچے کاٹی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور یوں بولے کہ اے صالح، ہم پر لے آؤ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو معاذ اللہ۔ یعنی انہوں نے بنیادی طور پر صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ اب میں ناظرین یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اونٹنی جس وقت قتل ہو گئی، اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو 9 لوگ تھے، اب انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اچھا یہ جو قوم صالح تھی، یہ ایکچولی ناظرین بڑی سویلائز قسم کی قوم تھی، بڑی سرسبزی، بڑی شادابی، ان کا انفراسٹرکچر بڑا مضبوط تھا، اور وہی میں نے آپ کو بتایا چونکہ ایکسٹینشن تھی قوم عاد کی، تو یہ پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑوں کی ٹاپ پہ رہتے تھے، یعنی ٹاپ روف پہ رہتے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ان کو اوپر جا کے ان کو قتل کرنا تھا معاذ اللہ۔ ایک روایت یہ آتی ہے ناظرین کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جب وہ قتل کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ تمام لوگ پلان کر کے، تو ایک چٹان ان پر آ گری اور وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب وہ مسلح ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہنچے تو فرشتوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا اور ہاتھوں ہاتھ ان کو جو ہے قتل کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب وہ اپنی سازش پر عمل نہیں کر پائے تو جب پوری قوم پر عذاب آیا تو ساتھ ساتھ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بہرحال ناظرین، قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں، 3 دن کا نوٹس بھی دیا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو 3 دن کا ان کو نوٹس تھا، اور اس کی انہوں نے کچھ جو ہے یہ سمجھ لیجئے نشانیاں ان کو بتائی تھی۔ جب فائنلی ان نشانیوں کا ظہور ہو گیا تو اس کے بعد عذاب نازل ہوا، یعنی پہلے شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر مکمل طور پہ چکنا چور ہو گئی، عمارتیں ٹوٹ گئیں، ٹوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک آدمی ناظرین، ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کے مر گیا۔ قرآن مجید میں ناظرین اس قوم کا حال یوں بیان کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ تو زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے مرے پڑے رہ گئے، یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، جتنی بھی اینٹیں تھیں، جتنے بھی پتھر تھے، سب کے سب ڈھیر ہو چکے ہیں اور پوری قوم تباہ و ہلاک ہو چکی ہے، تو آپ کو بے انتہا صدمہ ہوا اور دکھ ہوا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، یعنی جس وقت یہ چنگھاڑ ہوئی ہے، جس وقت یہ زلزلہ آیا ہے، جو جہاں موجود تھا، جو بازاروں میں موجود تھے، جو گھروں میں موجود تھے، جو سڑکوں پر موجود تھے، جو جدھر موجود تھے، سب کے سب اوندھے اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور اسی انداز سے تہس نہس ہو گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے ناظرین اس کے بعد اتنی نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے جو آپ نے فرمایا وہ ذرا غور سے سنی ناظرین۔ فرماتے ہیں، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی بھی کرتا رہا، لیکن تم تو خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام ناظرین اس کا یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد ہو کر مکمل طور پہ کھنڈر بن گئی اور پوری قوم موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی بھی آدمی روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ اب میں یہاں پہ ناظرین ایک بات آپ کو اور سمجھاؤں، دیکھیے یہ جو قوم سمود ہے بنیادی طور پہ اس کی آپ جغرافیکل ڈائنامکس تو سمجھ گئے کہ وہ کہاں پر ہے، اور ظاہر ہے اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب تو بہت آسانی ہو گئی، گوگل پہ جائیے، سرچ کیجئے ساری چیزوں کو۔ ایکچول بات کیا ہے، ذرا اس کرکس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کرکس کیا ہے؟ وہ کرکس یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ایک نشانی ان کو دکھائی،
انہوں نے اونٹنی مانگی, انہوں نے کہا جی ہم اپنا کفر و شرک نہیں چھوڑیں گے, بت پرستی نہیں چھوڑیں گے. اچھا کمٹمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو ہمیں اونٹنی دکھا دو, ایک کام کرو اونٹنی جو ہے وہ حاملہ ہونی چاہیے, ایک کام کرو کہ وہ پہاڑ کو چیرتی ہوئی باہر نکلے, ٹھیک ہے جی, ایک کام کرو بڑی فربا ہونی چاہیے, ایک کام کرو بڑی اونچی ہونی چاہیے, ایک کام کرو بڑی حسین ہونی چاہیے. یعنی ساری ڈیمانڈز حضرت صالح علیہ السلام نے, چونکہ نبی کی ناموس کی بات آ گئی نا ناظرین, مجھے جملہ ادا کرنے دیجئے. اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن بات جب نبی کی ناموس کے اوپر آ جائے تو میں نے جملہ ادا کیا تھا, پھر انسان کچھ کرے نہ کرے قدرت ایکٹیو ہوا کرتی ہے. یہاں چونکہ ناموس سے صالح علیہ السلام کی بات تھی, قدرت نے فوراً صالح علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ صالح اشارہ کیجئے, آپ اشارہ کیجئے پہاڑ کی جانب. پہاڑ تو ایسا تھا کہ جیسے تیار بیٹھا تھا کہ میں ابھی اپنے سینے کو چیر دوں اور بس اس حکم کو پورا کروں. تو جہاں ناموس نبی کی بات آ جائے وہاں قدرت ایکٹیو ہوتی ہے. اب ذرا یہ سوچ لیجئے ناظرین, جہاں ناموس امام الانبیاء کی بات آ جائے وہاں معاملہ کیا ہوگا. بس بتلانا صرف اتنا چاہتا ہوں میں کہ بڑی بڑی قومیں جو معاذ اللہ نبیوں کی ناموس سے کھیلنے کی کوشش کرتی تھیں, ثم معاذ اللہ کھیلیں گی تو کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا, برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ عطا کر دے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کے اصل فلسفے کو ہم سمجھ لیں کہ زندگی اگر ہے تو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, اور زندگی میں اگر رمق ہے تو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, زندگی میں اگر چمک ہے تو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. ہم یہاں موجود ہیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے, یہاں سے اٹھائے جائیں گے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. عزت اور توقیر اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑے رہیں. یقین مانیے ناظرین, دنیا میں بھی سرفراز رہیں گے, آخرت میں بھی انشاءاللہ سرفراز ہو جائیں گے. آج شام 5 بجے ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی, زندگی رہی تو افطار کے موقع پہ. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.